شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والتین خاتم الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راغت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء قائد الغرز المحجلین وعلى آلہ الطیبین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا الذی وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک پڑھو تمام باواز بلند زبان خاموش نہ درود پاک پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین گرامی کا حضرات اللہ رب ذوالجلال نے ہر قسم کی حمد اور ثنا بعد اس نے پیارے حبیب نبی شفیع معظم فخر کل جہان دستگیر بے کسا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظیم اور مقدس بارگاہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد اللہ رب ذوالجلال نے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج دی اس مقدس اور بابرکت محفل پاک کے میری اور تہاڈی حاضری اپنے حضور قبول و منظور فرمائے۔ آپ حضرات جان دے ہو کہ آج دی یہ محفل پاک شادی دے پر مسرت موقع دے اوپر حضور علیہ السلام نے ذکر پاک دی اس محفل میں سجایا گیا ہے۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ساڑھی سارے دی حاضری اپنے حضور قبول اور منظور فرمائے۔ محترم عزت ماں بھائی محمد رویش صاحب دی شادی دا ایک موقع ہے، انہاں دی برادر اکبر محترم جناب محمد ثابت صاحب نے بڑی محبت دے نال جدو تاریخ طے ہوئی اس تو فون کرنا شروع کیتا اور بڑی محبت دے نال دعوت پیش کی تھی۔ حکم دی تعمیل ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واسطے حاضرہ غلام فرید صاحب انہاں دی محبتاں اتنے تک کھچ کے لے آئی اور ایک دا نہ لینا سعادت سمجھنا۔ تنویر صاحب دے والد بھی قابل تحسین حقدار دے حامل نے بزرگ کہ آج جو نہ دے بیٹے دی شادی دے خوشی دے اندر حضور علیہ السلام دا ذکر پاک ہو ہے۔ محترم مقام ماسٹر محمد رفیق صاحب آپ بھی تشریف فرمان ہیں، بزرگ ہونا دے والد گرامی بھی تشریف فرمان ہیں۔ محمد مالک صاحب تنویر صاحب دے والد یہ بھی موجود نے، بزرگ ساڑھے عزت باب محترم محمد شریف صاحب یہ بھی تشریف فرمان۔ ایک بزرگ دا نہ لینا سعادت سمجھنا تمام نوجوانہ دا
اللہ تعالیٰ ساری سارے دی حاضری قبول اور منظور فرمائے۔ جانتے ہو تسی اچھے طریقے نال کہ ایسے مواقع دے اوپر لوگ کی کچھ کر جاتے اللہ دی رسول نو ناراض کر جاتے اللہ دی رسول دا ذکر بندہ ادو ہی کرتا ہے جس وقت بندے دے اوپر اللہ دا فضل ہو جاتا ہے۔ صحیح حدیث پاک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ رب الجلال حدیث قدسی ہے، قرآن پاک تو بعد جس روایت دا مقام ہے اس کو حدیث قدسی آکھا جاتا ہے۔ اللہ رب الجلال فرماندا ہے کہ محبوب امت نو دس دے کہ سارے گمراہ نے، سارے بے ہدایت نے، ہدایت والا وہی ہے جس کو میں خدا ہدایت عطا کر دے۔ اللہ رب الجلال فرما رہی ہے اپنے محبوب نو حدیث قدسی ہے کہ محبوب کہہ دے دس دے کہ سارے گمراہ نے، ہدایت والا وہ ہے جس کو میں ہدایت عطا کرا، لہذا میرے کو ہدایت منگی جائے۔ معلوم ہویا کہ جدو بھی انسان کوئی بھی ہدایت والا کم کرتا ہے ایک اس کی ذاتی طاقت نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ ہدایت والا کم کرتا ہے۔ متا کوئی بندہ سمجھے نماز پڑھی ہے تو اسے خود پڑھ لئیے، وہ دے قدم اگر مسجد کی طرف گئے نے تو اللہ کا فضل وہ دے اوپر ہویا ہے۔ اللہ دے گھر آن والا بندہ رب دا مہمان ہوتا ہے۔ حدیث پاک دے لفظ نے فرمایا محبوب جدو کوئی بندہ مسجد ہی چاہتا ہے او دا میزبان میں خدا خود ہونا ہو۔ میں ایک مثال دیتی ہے، یہ دوسری حدیث ہے کہ مسجد جا کے نماز پڑھنے والا وہ رب دا مہمان ہے۔ فرمایا محبوب اگر میرے گھر جا جائے کہ وہ میرا مہمان ہے تو مہمان جو بھی منگے میزبان انکار نہیں کرتا۔ محبوب میرے گھر جا کے جب نمازی میری بارگاہ ہاتھ پھیلائے گا میں دیاں عرضاں قبول کر لوا گا۔ یہ میں ایک مثال دیتی ہے، حدیث سنائی ہے، حدیث قدسی فرمایا کہ سارے گمراہ نے، ہدایت والا وہی ہے جس کو اللہ ہدایت عطا کرے۔ اگر کوئی بندہ ہدایت والا کم کرے یہ دے علم دا کمال نہیں، مت سمجھے کہ وہ دے علم دا کمال ہے، مت سمجھے کہ وہ دا ذاتی کمال ہے۔ کوئی بھی انسان قرآن دی تلاوت کرتا ہے، نماز پنجگانہ ادا کرتا ہے، فلاح و بہبود کم کرتا ہے، اچھے کم کرتا ہے، لوگاں دی اصلاح کرتا ہے، یہ وہ دا ذاتی کمال نہیں ہوتا، وہ دے اوپر اللہ دا فضل ہویا کرتا ہے۔ اس واسطے آج یہ پروگرام ہویا ہے یہ اللہ دے فضل نہ ہویا۔ یہ میں اس واسطے لفظ نہیں بول رہا کہ میں نو صد لیا میں آ گیا، اس واسطے نہیں۔ کوئی بھی انسان ایسے موقع دے اوپر محفل کرانا کوئی فرض یا واجب نہیں، یہ تے اپنی محبت ہے۔ انسان کرا لا کران والے گناہگار نہیں، لیکن کنجر خانہ کران والا بندہ گناہ ضرور کھٹتا ہے، اللہ کی بارگاہ عذاب تو مستحق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیا مقدسہ تلاوت کیتی ہے، نکاح کیونکہ حضور دی سنت ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء دی سنتاں وچوں ایک سنت ہے جس کو سنت نکاح کیا جاتا ہے۔ النکاح سنتی فلیس منی من راغب عن سنتی، فرمایا کہ جڑا میری سنت ہے عمل نہ کرے او دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جڑا نکاح نہ کرے بساط رکھیا ہویا، ہمت اور طاقت رکھیا ہویا، اگر نکاح نہیں کرتا تو حضور فرماتے ہیں وہ ساڈی امت وچوں نہیں ہو سکتا، نہ او دا ساڈے نال کوئی تعلق ہے۔ رسول خدا فرماتے ہیں جس دن بندے دا نکاح ہو جاتا ہے شیطان کہندا اج میرے کولوں ادھا ایمان بچا گیا ہے، اج اپنا ادھا ایمان بچا گیا ہے۔ اس واسطے فرمایا النکاح نصف الایمان، نکاح جڑا ہوندا ہے ادھا ایمان ہویا کردا ہے۔ یہ اسی آج حضور علیہ السلام سے ذکر پاک دی محفل سجائیے، نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی محفل، حضرت محدث جریر حافظ الحدیث حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ فرمان دیں جس مقام تے حضور دا ذکر کیتا جائے پورا سال اس جگہ دے اوپر اللہ دیاں رحمتاں برسدیاں رہ دیاں۔ بھئی جتھے صرف ذکر ہوئے پورا سال رحمتاں برسن تے جس مقصد دے اندر اللہ دے رسول دا ذکر کیتا جائے، جس شادی ہے اللہ دے رسول دا ذکر شامل ہو جائے اتھے کیوں نہیں رحمتاں برسن گیاں۔ اس لیے جی کہنے ہیں ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں، ہنجواں دہار پھلاں دے گجرے بڑا لواں، ذکر رسول
جڑا پڑھ سکتا ہے نال مل کے پڑھ لے ذکر رسول پاک دی محفل ایڈا کا کام نہیں تھوڑی ہی کوشش کرو حضور دا ذکر ہے کوئی غیبت کرنے آئے گا کوئی جھوٹ مارتا آئے گا کوئی چگلی کرنے آئے گا کوئی فساد پیا پلاتا آئے گا کوئی کسی نے جھوٹ مار کے گپ پیا تھوڑا دا ہوئے گا آج اللہ دا فضل ہویا ہے میں تے تسی رب دے حبیب دا ذکر پہ کرنے ہاں پھر ذکر رسول بھی کرو اور اپنی بختان دے اوپر ناز بھی کرو ذکر رسول پاک دی محفل سجا لواں ہنجواں دہار پھلاں دے گجرے بنا لواں ہنجواں دے دیوے بال کے راواں سجا لواں سونے دے آن جان دا رستہ بڑا لواں یہ جڑی کلام ہے نا ایک شاعر گزرے نے پنجاب دا ضلع قصور اور بارڈر تے سیالکوٹ لاہور تو کے اوتھے دے سن علامہ محمد علی ظہوری قصوری استان پاکستان دا لقب ملیا اے نعت لکھی یہ نعت لکھی ہے آپ نے مسجد نبی دے سین دے وچ بیٹھ روضہ رسول دے سامنے آپ نعت پہ لکھ دے سن ہاتھ قلم کاغذ تے سین مسجد نبی دا ہے آپ نعت لکھ رہے پاکستان جو بندہ گیا ہوئے روضہ رسول اکھا دے سامنے ہوئے پھر حضور دی نعت لکھ رہا ہوئے کیسا منظر ہوئے گا محبت نال کہہ لو سبحان اور نعت پہ لکھ دے سن تے ماسٹر صاحب اچانک انہاں دی نظر کاغذ اٹھی تے روضہ رسول دے پئی نہ جدوں آپ نے ایک کبوتر نو روضہ رسول دے گرد گھمدے آیا دیکھیا علامہ محمد علی ظہوری قصوری تڑپ کے آپ فرمان لگے کبوترہ میں تیریاں بختہ تو نشار جاواں میں زمین دے بیٹھ کے اللہ دے رسول دے روضے دی زیارت کر رہا ہوا او کبوترہ تو قریب تو رب دے حبیب دے روضے دی زیارت پیا کر لیں آپ دا قلم اگیلا چلیا اکھاں جو ہنجو جاری نے کبوتر وال بھی دیکھ رہے نے روضہ رسول دی طرف بھی دیکھ رہے میں او کبوترہ کتنی عظمت والا پرندہ ہے رب دے حبیب دے روضے دی قریب تو زیارت کر رہے ہیں آپ نے اسے کلام اندر نعت لکھ دیا اس کبوتر دا ذکر بھی چاہی کر دیتا ہے فرماد نے روضے رسول پاک تے کم دیا کبوترہ روضے رسول پاک تے کم دیا کبوترہ دل چاہ مندائے تینو بیلی بڑا لواں مل کے پڑھ لو دل چاہ مندائے تینو بیلی اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید قرآن رشید اندر ارشاد فرما رہی ہے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر میں نو قسم زمانے دی انسان گھاٹے اندر ہے انسان خسارے اندر ہے میں سمجھے کہ انسان پورے عمل کرنے والا خواہ جتنی بھی دولت قریب ہوئے انسان دے اگر عمل اچھے نہیں اگر انسان دا کردار اچھا نہیں وہ فائدے چ نہیں رب دا قرآن کہہ رہا ہے اللہ رب ذوالجلال قسم اٹھا رہی ہے فرمایا برے کام کرنے والے انسان گھاٹے اندر نے رب نے قرآن دی ایک سورت ہے سورہ اثر تیمیں پارے دے اندر سورت جڑی تلاوت کی تھی اے دیاں تین آیتاں نے پہلی آیت کا ترجمہ سماعت فرماؤ رب ذوالجلال فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر میں نو قسم زمانے دی انسان گھاٹے اندر ہے انسان خسارے اندر ہے علماء مفسرین نے لکھیا کیڑا زمانہ ہے جدی قسم اللہ کریم نے چک کے کیا ہے کہ محبوب انسان گھاٹے اندر نے انسان خسارے اندر نے علماء لکھیا کہ وہ نبی
پاک دی رسالت دا دور ہے، وہ حضور دا زمانہ ہے، نبی پاک دے گزرے ہوئے شب و روز نے، جنہ دی قسم اللہ نے قرآن جھٹا کے فرمایا ہے انسان کاٹے اندر ہے، انسان خسارے اندر ہے، برے عمل کرنے والے لوگ نفع نہیں پا سکتے، یہ تے جے اگر نفع حاصل کرتا ہے وہ بھی کھاٹا ہی ہے، دنیا دی نظر ہی جو نفع ہے، لیکن اللہ دے رسول دی بارگاہ وہ برے عمل کرنے والے دا نفع بھی نقصان گنیا جاتا ہے۔ مبصرین کرام حضرت امام راضی ایک بہت بڑے مبصر گزرے نے، فرماتے نے اس قرآن دی آیت دی میں سمجھ اس دین آئی جدھر میں بازار گزرتا جا رہا ہوں، ایک برف فروخت کرنے والا بندہ برف فروخت کر رہا ہے، آواز دے کے کہتا ہے او لوگوں برف خرید لو اس تو پہلے کہ میرا نقصان ہو جائے، میری برف کھل جائے، میری برف خرید لو۔ اللہ دا کامل ولی امام راضی نے قدم روک لے، فرماتے نے کہا چلنا روک دیتا، روک کے فرمایا حضرت امام راضی رحمت اللہ علیہ آسمان دی طرف نگاہاں چکیاں، فرمایا مولا میں تیرے قرآن دی سمجھ آ گئی ہے کہ انسان کاٹے وچنے، انسان خسارے وچنے، انسان سمجھتا ہے اس دی عمر 20 سال ہو گئی، یہ سمجھتا ہے بڑھتی جا رہی ہے، 30 سال ہو گئی، 40 50 60 ہو گئی، یہ سمجھتا ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ امام راضی لکھ دینے دارس نے برف دی طرح کھردا پیا جاندہ ہے، جویں برف کھردی جاندی ہے کم آندی جاندی ہے، انسان دی زندگی بھی برف دی مانند ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بڑھتی جاندی پئی ہے، وہ پلیکے وچ نہ ماریا جائیں، یہ بڑھتی نہیں پئی، یہ برف دی طرح کھردی جاندی ہے۔ عمل ہوئیے اما الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کامیاب کیڑے لوگ نے جڑے ایمان لے کے آئے ہو جنہاں نے چنگے کم کیتے نے۔ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، حق دی اور جنہاں نے صبر دی تلقین کی تھی، وہ لوگ کامیاب اور کامران لوگ نے۔ انہاں تو سوا بندے کھاٹے وچنے، انسان خسارے وچنے، اچھے عمل کرنے والے لوگ اور ایمان لے کے آن والے بندے اس دنیا وچ بھی کامیاب نے، قبر اور حشر وچ بھی کامیاب نے۔ مت سمجھ کے سیل میں وقت گزارنے والا، فحاشی دے اڈے دے اوپر ٹائم گزارنے والا، تاش کھیلنے والا، فراڈ کرنے والا اور اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والا برابر نہیں ہو سکتے۔ اے مت سمجھی کہ بے نمازی، زانی تے شرابی اور اللہ دے قرآن دی تلاوت کرنے والا، درود پاک دیاں تسبیحاں پڑھنے والا، اللہ دے گھر مسجد وچ حاضری دین والا تے زانی تے شرابی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری بارگاہ دے اندر عزت والا ہوئے جڑا تواڈے وچوں زیادہ متقی ہے، میرے کولوں ڈرنے والا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال قرآن مجید وچ فرما رہے ہیں بندہ جھوٹ بھی مارے، فراڈ بھی کرے تے کہے کہ میں اللہ دا ولی ہاں، میں رب کولوں ڈرنے والا ہے، او دی ڈکشنری دے اندر، او دی لغت دے اندر تے ولی ہو سکدا ہے، لیکن قرآن کہندا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، میری بارگاہ دے اندر اللہ کریم فرماتا ہے عزت والا ہوئی ہے جڑا میرے کولوں ڈردا ہے۔ اللہ دی بارگاہ اندر عزت والا کون ہے؟ جڑا کسی دا حق نہیں کھاندا۔ رب دی بارگاہ دے اندر عزت والا کون ہے؟ جڑا بڑیاں دا احترام کردا ہے، بزرگاں دا ادب کردا ہے، فحاشی دیاں چیزاں تو بچدا ہے، اللہ دے رسول دے ذکر وچ ٹائم گزارنے والا، اللہ دی بارگاہ دے اندر حقیقی عزت رکھنے والا بندہ ہے۔ سجنا زندگی ایک مختصر کیا پیریڈ ہے، مت سمجھیے اسی سدا نہیں رہ جانا، یہ شداد جیسے بے ایمان بھی آئے نے جنہاں روئے زمین دے اوپر جنت بنا کے اللہ کریم نال چیلنج کیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا اسرائیل کدی روح قبض کر دیا آیا تینوں کسی اوپر ترس آیا ہے؟ ہاں مولا آیا ہے، شداد دے اوپر مینوں ترس آیا ہے۔ مولا جی نے زمین دے اوپر خود جنت بڑھائی، جنت بڑھا کے جدوں دیکھنے واسطے گیا ہے، ایک پیر دروازے کے اندر رکھیا ہے، ایک بار ہے تیری قدرت دی آواز آئی اسرائیل دی روح قبض کر لے، مولا مینوں ادھر ترس آیا دی انہوں جنت دے ویکھ لین دیندا، انہیں خود بڑھائی ایک فرمایا اسرائیل میری قدرت اس بے ایمان نے چیلنج کیتا دی، ایسا بے ایمان آدمی جنہیں زمین دا سونا کٹھیاں کر کے جنت وچ لگا دیتا، جڑی مصنوعی جنت زمین دے اوپر آردی بڑھائی سی، اس روئے زمین دے اوپر تیری میری زندگی دی کی حیثیت ہے۔ ایتھے نمرود جیسا بے ایمان بھی آئے جنہیں مشرق کی بلندی تو لے کے شمال تے جنوب تک اپنی سلطنت کا جھنڈا لے رہا ہے۔ ایتھے فرعون جیسے بے ایمان بھی آئے نے جنہاں موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر اور اعظم پیغمبران المتھے لائے نے۔ اس روئے زمین دے اوپر پوری روئے زمین دے اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ ہے، لیکن صدا نہیں رہے، تو ہی نہیں رہنا، آج برائی تو بچ جا، رب دے حبیب واسطے زندگی گزار جا۔ اس لیے کسی نے آگیا دی اے ویلا مڑ نہیں آنا نہ سکتا پیاریاں
لالو مدینے والے آقا نل یاریاں لالو مدینے والے آقا نل یاریاں بلاور بندہ نمازی بن جائے دوست تانا دیندہ پر اے ویلا مڑ نہیں آنا نہ سنگتا پیاریاں لالو مدینے والے آقا نل یاریاں ایتھے دا تعلق بھلا کوئی تعلق ہے اے جڑی دوستی اسی لئی پھردے ہیں بندہ اٹھ کے گیا ہے ناڑی بدخوئی کر دی تھی اے دے میں احسان کیتا اے کیتا بھلا جگہ تے دا ساتھ دیتا اے تعلق ہے بس ایتھے دا دنیا جڑا ایک فراڈ ہے دھوکا ہے مرنے تو بعد ہر چیز ختم ہے پتر بھی مٹی پاندا ہے دوست بھی مٹی پاندا جنوں جنہ پیار ہوندا ہے اتنی زیادہ مٹی پاندا ہے ایتھے دا کوڑ یارانا ایتھے دا دیس بیگانا ایتھے دا کوڑ یارانا ایتھے دا دیس بیگانا جانا اے دیس اپنے نو او زانیاں او شرابی آج ڈر جا اللہ دے عذاب تو خوش نصیب ہو آج ذکر پاک دی محفلی چاہے ہو آج اللہ دے رسول دے ذکر دی محفلی جو بینا ضائع نہیں جائے گا اس واسطے گناہ کرنے والے عبرت پکڑ لین زندگی ایک محدودیہ پیریڈ ہے ایتھے دا کوڑ یا نانا ایتھے دا دیس بیگانا جانا اے دیس اپنے نو کر کچھ تیاریاں اے ویلا مڑ نہیں آنا نہ سنگتا پیاریاں لالو مدینے والے آقا نل یاریاں چنگے تو عمل کمامی چنگے آنوں کول بیٹھامی برے بندے دی صحبت چھوڑ دے پیڑے بندے نو قریب نہ بٹھائی چنگے عمل کری اور اچھیاں دی صحبت ہی بیٹھے گا کہ فائدے مند رہ جائے گا برے دی صحبت بندے نو برا کر دے دیئے حدیث نے لفظ نے نبی کریم نے فرمایا دوست دوست دے دین دے اوپر ہوتا ہے چنگے تو عمل کماوی چنگے آنوں کول بیٹھاوی او مالک نے پچھڑا کی میں عمرہ گزاریاں مالک نے پچھڑا قبرج پچھوئے گا پچھوئے گی میں تینوں زندگی دیتی تھی کیا زندگی میری یادج گزاری ہے یا نہیں میں تینوں ساتھ دیتے تھا تینوں اولاد دیتی تھی کیا اولاد نے میرا دین سکھایا تھی یا نہیں میں تینوں دولت عطا کی تھی کیا تو دولت وچوں غریباں نو دیتے سن یا نہیں سخاوت کی تھی یا نہیں اپنے پیسے دا صحیح استعمال کیتا تھی یا نہیں مالک نے پچھڑا کی میں عمرہ گزاریاں اے ویلا مڑ نہیں آنا نہ سنگتا پیاریاں لالو مدینے والے آقا نل یاریاں اس واسطے کھڑی ہوئی ہے جڑی اللہ دے رسول دے ذکر گزر جائے انسان دی تخلیق دا فقط مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دی ذات دی پہچان وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ واقعات اور بھی بڑے نہیں جڑے کہ بیان کیتے جا سکتے ہیں قصے کہانیاں لیکن بات مقصد یہ ہے کہ کیسا خوشی دا موقع ہے اور حضور دا ذکر ہے غمی تے بندے نو اللہ دے رسول یاد آندا ہے نا چاست تاں ہوندی ہے بندہ خوشی وچ بھی اللہ دے رسول نو یاد رکھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ پیر سرکار کی آمد منٹار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد مرحبا مرحبا یا رسول اللہ ایک بندہ کاروبار کوئی نہیں رزق کوئی نہیں پھر مسجد نہیں جائے اللہ دے حضور دعاواں کرے رحمت ہوتے تے بھی برکت دیئے ایک نو اللہ سب کچھ دیتا ہے وہ سر جدو بارگاہ رکھ دا ہے نا پھر اللہ کریم فرشتیاں بھی فخر کر رہا ہے
اللہ رب الجلال مزہ دیتا ہے کہ خوشحالی دے دینا چاہے اللہ دے اللہ دے رسول دی بارگاہ تے بڑی عجیب رحمتہ وسیع نے دروازے کھلے نے اس بارگاہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ نے واقعہ لکھی ہے چھوٹا جا بندہ نہیں مولانا روم دا عالم یہ واقعہ لکھ دے مثنوی شریف اندر حضرت علامہ امام جلال الدین رومی رحمت اللہ لکھ دے ایک بندے نے 40 سال تک بتاں دی پوجا کی تھی اپنے بت دے کے بیٹھ کے ایک دن بیٹھا ہے بت دے کے کہہ رہے یا سنم اپنے بت دا نام لے رہی ہے اے بت خدا میرے یا سنم کہہ رہی ہے امام جلال الدین رومی لکھ دے فرمان نے پلکھے نل یا سنم دی جگہ دے وہ دی زبان جو نکلیا یا سمد اللہ دا اسم اعظم ہے اس تو مانا ہے کہ اے بے نیازا ایک مرتبہ جو دی زبان جو لبل پلکھے نل نکلیا 40 سال تک بتاں دی پوجا کرنے والا آج پلکھے نل کہتا ہے یا سمد اے بے نیاز آواز آتی ہے لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی 3 دفعہ اللہ کریم نے پکاریا لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی لبیک یا عبدی میرے بندے میں حاضر ہاں پڑی ہوئی بات کر رہی ہیں کسی دی کیسٹ سنی ہوئی گل نہیں کر رہا جبریل امین فرشتیاں دا سردار فرشتہ کر رہا مولا تیرے کماں چ شک کوئی نہیں اور مولا نے 40 سال بت پوجے نے 40 سالہ تک چھوٹیاں خداواں نو منگا دیا ہے آج تیرا نا ایک واری انہیں لیا ہے تو 3 دفعہ لبیک یا عبادیہ کیا ہے 3 واری کیا ہے کہ میں حاضر ہاں مولا خود نہیں نا لیا انہیں پلکھے نال تیرا نا لے لیا ہے فرمایا جبریل تینوں نہیں پتا اے میری رحمت ہے 40 سال تو بعد ہمیں پلکھے نال ہی لیا ہے پر میرا نام تے لے آئی ہے ایک ہے اس دی رحمت اتنی وسعت والی اتنی عظمتہ والی اتنی وسیع رحمت ہے فرمایا جبریل اے نہ ویکھ انہیں 40 سال بتاں نو پوجی ہے بس اے ویکھا جے نے میرا نام لے لیا ہے اگر میں ایدی آواز دے اوپر لبیک نہ کہندا تے میرے تے بت وچ کی فرق رہ جانا سی یہ اس دی رحمت ہے وما لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ دی رحمت تو مایوس نہ ہونا او دی رحمت بڑی وسعت والی ہے اے نہ سمجھ کے زندگی بڑے گناہاں وچ گزار لیے مینوں تے معافی نہیں مل سکتی ذرا آتے صحیح او دی رحمت وال 40 سال بت پوجنے والا اگر ایک مرتبہ دا نام لوے او دی رحمت پکار دیے او دی رحمت اج اسی جڑا اللہ دے رسول دا ذکر پہ کردے ہاں اج کتنا مالک خوش بیافتا ہوئے گا اج او دی رحمت دا دریا انج تے ٹھاٹھا مار دئیے اج او دیاں رحمتاں اور برکتاں دا کیوں نہیں نزول ہوندا ہوئے گا او مالک بڑا کریم ہے او دی ذات غفور الرحیم ذات ہے او کرم فرمان دیا ہے اگر کنجری فحاشا عورت ہوئے کنجری ہوئے فحاشا عورت ہوئے کتے دے بچے نو پانی پلا دے شہید البخاری دی روایت ہے اللہ کریم فرماتا فرشتیوں گواہ ہو جاؤ میں دے گناہ معاف کرنا وا مالا کنجری ہے فحاشا خاتون نے فرمایا توانو نہیں پتا اج نے کتے دے بچے دے اوپر درد کیتا ہے میں رحیم ہو کے دے گناہ کیوں نہ معاف کر دیا انسان دی زندگی دا فقط مقصد اللہ دی ذات دی پہچان ہے اگر مالک دی پہچان ہو گئی اس دنیا بھی بندہ کامیاب ہے قبر اور حشر بھی بندہ کامیاب ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب دا قرآن ہے اللہ رب الجلال فرماتا ہے جنات انسانوں میں فقط اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے اے پہاڑ اے درخت اے دیگر اشیاء مخلوقات کائنات ارض و سماوات جو کچھ بھی ہے انہاں دے اوپر احکام اسلام لازم نہیں یعنی کہ نماز پڑھنی عید پڑھنی جمعہ روزے احکام اسلام ارکان اسلام اے پہاڑاں تے دیگر جانوراں تے انہاں تے لازم نہیں صرف جن اور انس جڑے نے قرآن پاک انہاں واسطے نازل ہویا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا قرآن دا مقصد یہ کہ ایس جہان والوں نو ڈرایا جائے اللہ کریم فرماتا ہے میں قرآن اپنے محبوب تے اس واسطے نازل کیتا ہے کہ اس جہان وچ رہن والوں نو ڈرایا جائے ہن دیکھنا اے پہاڑ درخت ذرے مچھلیاں پرندے مخلوقات جمادات نباتات انہوں پر لازم نہیں کہ اللہ کی عبادت کرن انسان جو پر لازم ہے کہ
کہ ہر وقت اللہ دی یاد گزارے، اللہ تو ڈر کے وقت گزارے. انسان دے اوپر لازم ہے، فرض ہے اس دی توحید اور اس دے محبوب دی رسالت کو مننا، اللہ دے ایمان اور اللہ دے رسول دے ایمان لے کے آنا بندے اوپر فرض ہے، لازم ہے. لیکن اے چیزاں بھی ذکر الہیت مصروف نے. سورہ بنی اسرائیل ہے، فما وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. اس کائنات کا کوئی بندہ کوئی کرا ایسا نہیں جڑا اللہ دا ذکر نہ کردا ہوئے. یار کیسی گل ہے، اے سانو عبادت واسطے فقط پیدا کیتا ہے. انسان غافل ہے. آج ایک انسان زمین کے اوپر فساد پہ پھیلاندا ہے، انسان قتل و غارت میں مصروف ہے، لوگاں دی عزتاں نال کھیلنے تو مصروف ہے. آج انسان طرح طرح میں دے ایک دلی بات ہے، اسی محرم یا ربیع الاول ہوئے پنجاب پورا پھر لئیدا ہے. پنجاب کوئی چھوٹا جہا نہیں، بہت بڑا پنجاب ہے. پنجاب دے کئی ضلع نے، 30 تو زیادہ ضلع نے پنجاب دے، پھر اگر تحصیلاں تے جان دئیے تسی حضرات پنجاب کتنا وسیع ہے. اے علاقہ جڑا ہے اس طرح ڈیریاں تے رہنا، اینوں اج میں محسوس کیتا ہے کہ اگر ایسی زندگی مل جائے اور اللہ دی نعمتاں بھی ہون تے ہور کی خدا کولوں چاہیے. اے کراچی چلے جاؤ، لاہور چلے جاؤ، اسلام آباد یا دیگر شہر مت مچ جاتی ہے بندے دی. اشاریاں تے گڈیاں جو حالات نے، بے سکونیاں، شور شرابے، جڑا ایسا سکون دا ماحول بھی بندے نوں ملیا ہوئے تے بندہ ذکر الہی اور ذکر رسول وچ وقت نہ گزارے، پھر بدبختی ہے بندے واسطے. اور یہ بھی تہاڈی خوش نصیبی ہے تسی چھوٹے جے اس ڈیرے دے اوپر اللہ دا گھر مسجد تعمیر کیتی ہوئی ہے اور نماز پنجگانہ ادا کر دیو. یقیناً اللہ دا فضل ہے، اس میں اللہ رب ذوالجلال دا فضل ہی سمجھا گا. میں جڑی گل کر رہی ہوں کہ پہاڑ، درخت، ہر چیز اللہ دا ذکر کرتی ہے، نہ پر لازم نہیں لیکن اللہ دا ذکر کرتے ہیں. اے کدی محسوس کیتا ہے صبح دے وقت پرندے اپنے وقت اوپر بول دیں، ککڑ اپنے ٹائم دے اوپر بانگ دیندہ ہے؟ کدی اس میں محسوس کیتا اور لیٹ نہیں ہوئے گا، اپنے وقت اوپر بولے گا. پرندے درختاں دے اوپر اپنے ٹائم تے بول دیں، اللہ دے ذکر وچ مصروف ہوندے. صبح دے وقت کی وجہ ہے او دس دے ہو انسانوں تانوں فقط ہی بات پیدا کیتا، تسی نیند پہ پوری کر دے، اسی ذکر الہی پہ وقت گزارنے. ایک بہت بڑے محدث گزرے سید عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ، انہاں قرآن سمجھ دے سن، عالم سن. ایک دن دریا دے کنارے تے کھڑے، آسمان دی طرف منہ چکیا، فرمایا مولا تیرا فرمان ہے کہ ہر چیز تیرا ذکر کر دی ہے، ذرا آج میں نے مشاہدہ کروا، میں ویکھنا چاہنا کیڑی چیز تیرا ذکر کر دی ہے. میں نے یقین ہے کہ تیرا ذکر کر دی ہے ہر چیز، پر مولا میں کناں نال خود سننا چاہنا. اللہ دا مقبول بندہ سی، آسمان دی طرف نگاہ اٹھائی تے گل کی تھی، فوراً قبول ہو گئی. فرمان نے دریا دیا مچھلیاں بھی ذکر کر رہی نے، ریت تے ذرات بھی آوازاں آندیاں نے، پہاڑاں دیاں چوٹیاں تو، درختاں دیاں پتیاں تو اللہ دیاں آوازاں آنیاں شروع ہو گئیاں. آسمان دی طرف نگاہ چکے گیا، مالکا جلدی اس حالت میں میرے تو سلب کر لے، یہ آوازاں روک دے، انیاں آوازاں آ رہی ہیں کدھر میرا دماغ نہ پھٹ جائے. یعنی کہ جڑا حال اللہ نے سانو عطا کیتا ہے نا، یہ حال ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ذکر ہر چیز کر دیئے. اس واسطے اللہ کا ذکر جڑا ہے جنہاں لوگاں کیتا ہے اس دنیا جو بھی کامیاب ہو گئے، قبر اور حشر جو بھی کامیاب ہو گئے. اپنی نیتاں نو صاف کر لو، اپنے قلوب اپنے دل صاف کر لو، اللہ اور اللہ دے رسول نے ذکر دی طرف مائل کر لو. یہ دور جہالت کا دور ہے، میں سمجھنا علم تے بڑھتا جا رہا ہے لیکن عمل کم ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جہالت دی مختلف ہواں چل دیاں نے، بے حیائی دی ہوا کدھر چل دی ہے، کدھر قتل و غارت دی ہوا چل دی ہے. انسان نو دنیا دی طرف ہی دھکیلتا جا رہا ہے، دنیا بڑھتی جا رہی ہے، دین تو انسان دور ہوتا جا رہا ہے. اس دور وچ اگر کوئی دین دی طرف آئے کہ وہ ذاتی کمال نہیں ہے، مالک دا دے اوپر فضل ہے کہ وہ دین وال مائل پہ آئے. اللہ دی ذات جڑی ہے نا وہ تے بندے دے بہت قریب ہے، بندہ دور ہے رب دی ذات تو. ایویں بندہ بھلیکھے چ اور گل کوئی نہیں. عارفاں دا سلطان باہو سرکار رحمۃ اللہ علیہ 4 صدیاں پہلے دا بزرگ ہے. سلطان باہو عالم بھی ہے، 150 تو زیادہ کتاباں نے آپ دیاں، قرآن دا مفسر بھی ہے، حدیث دا محدث بھی ہے، چوٹی دا فقیہ بھی ہے اور بہت بڑا صوفی بھی ہے. اللہ دا کامل ولی رحمت اللہ علیہ حضرت سلطان محمد باہو سرکار ایک دن بھی کمال دی گل ہے کسی درس وچ پڑھن واسطے نہیں گئے. اللہ نے علم عطا کیتا.
سلطان صاحب پتہ کی کہندے نے سلطان العارفین بندے نو پیغام پیش کر دے کہ صرف ایتھوں اندر دی صفائی کر او مالک تینوں مل جائے گا ذرا یہ مت سمجھ کہ مینوں نماز آندی نہیں میں کیویں مسجد ہی جاواں اوے جا تے صحیح تینوں نماز بھی سکھا دے گا سلطان صاحب فرماندے نے جے رب ملدا اے نا ملدا ڈڈواں مچھیاں جے رب راتی جاگیا ملدا راتی دے الو بھی جاگتے نے رات نو جاگن والے کیڑے بھی نے پر رب راتی جاگیا نہیں صرف ملدا سلطان صاحب فرمانے رب ملدا کان کڑچیاں جے رب لمبیاں واڑا ملدا آگئی بے وقوف بڑے بڑے باڑ رکھ لیں بھی خدا دا خوف کرو یہ کوئی شریعت تھوڑی ہے سنت رسول کے مطابق زلفانیاں چاہیے نے سلطان صاحب اللہ دا کامل ولی کہنا جے رب لمبیاں واڑا ملدا رب ملدا پیڑاں سسیاں جے رب جتیاں ستیاں ملدا جے رب ملدا دانداں خسیاں اے بچیاں نو رب مل جاندا اگر جتیاں اللہ دی ذات ایک کوئی کام کیتیاں اگر رب مل جاندا جے رب جتیاں ستیاں ملدا رب ملدا دانداں خسیاں اگے گل مکائیے اللہ دا کامل ولی کی پیا لکھ دے فرمائے سلطان باغو رب یونان ملیدا سلطان باغو رب یونان ملیدا اتے نیتاں جنہاں دیاں سچیاں اللہ دی ذات انہاں لوگاں نوں مل دیئے انہاں دے سینے صاف ہو جاندے فرمایا محبوب حدیث قدسی ہے فرمایا محبوب امت نوں دس دے میں نہ دے کپڑے نہیں دیکھدا میں نہ دیاں شکلاں تے صورتاں نہیں دیکھدا میں نہ دیاں دلاں نوں دیکھنا وا میں نہ دیاں نیتاں دیکھنا وا ایک پاسوں بندہ سلام بھی لوے اور کچھ چھڑا بھی ہوئے سلام بھی لوے پیٹ پیچھے بدخوئی بھی کرے سلام بھی لوے مسکرائے اور محبت نال ملے بھی اور تھوڑا جہاں تیر دے جا کے کبھی دا کردار اس طرح دا یہ کیا تھی محبت ہے یہ محبت نہیں یہ زلالت اور حماقت ہے حقیقی محبت ہوئی ہے ان سلام پیا لے دائے ان جو دی کانڈ پیچھے اگر کوئی عیب ہے بھی تے پردہ پائے جڑا کسی دے عیب دے اوپر پردہ باندھا ہے اللہ رب ذوالجلال فرماتا ہے پھر میں وہ دیاں عیبات دے پردے ڈال دینا وا پھر میں ہوتیاں عیبات دے اوپر پردے ڈال دینا اس واسطے اے زندگی کی محدودیہ پیریڈ ہے اے سننے ایک کمہ اندر گزار دیو ایک نہ دور اول دا بہت بڑا بزرگ گزرے ہے بڑی ہوئی گل کر لگا حضرت بہلول انہوں نے آکھیا جاندہ ہے یہ بہلول اتنا بڑا بزرگ ہے اور پہلی دیر دا ہے ذرا سادے لفظیں دستیاں کہ امام بخاری صحیح البخاری جمع کرنے والی ہستی ہے جب پیدا کوئی نہیں شن ہوئی گی اس تو پہلے دا اللہ دا کامل ولی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کیونکہ تابعین دا دور ہے امام اعظم ابو حنیفہ دے دور جے ہویا ہے کتب سیاستہ دے سارے امام پیدا نہیں شن ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ دو اس دنیا موجود سن جنہ دے سیاست کی مخلدہ ایک علیحدہ بات ہے یعنی میں گل کرنا چاہنا وہ بہلول جڑے نے نا اللہ دے کامل ولی ایڈی دیر پہلے یعنی کہ نبی پاک نو پردہ کیتی ہیں زیادہ تو زیادہ ہو تو ایک صدی ہوئی سی بہت ہی گل کہہ لو کہ سواؤ دے قریب دا وقت سا جدو دی میں گل سنان لگیا ہوں 14 صدیاں گزر گئی یعنی 15ویں بھی 40 سال لنگے کھڑے
وہ حضرت بہلول ہارون رشید دے دربار وچ بھی جایا کرتے سن وہ بلایا کرتا جی خود ہارون بادشاہ سی خلیفہ ہارون رشید ہارون رشید نا ایک دن گلاں سندا پیا تے انہوں کو ایڈا مزہ نہ آیا کوئی دل نو سکون نہ ملیا حضرت بہلول نے ایک چھوٹی چکی قریب تو کہن لگا کہ بہلول درویش اے چھڑی پکڑ لے زندگی جڑا تینوں بندہ بے وقوف ملے اے چھڑی اس بندے نو تحفہ دے دیں وقت گزردا گیا ٹائم گزردا گیا حضرت بہلول اللہ دا کامل ولی چھڑی پکڑی چلے گئے ہارون رشید آخری وقت آ گیا بستر مرگ کے اوپر لیٹیا ہے آپ پتہ